بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بادشاہ نے رات کو عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک عورت بادشاہ سے کہہ رہی ہے کہ میں آج آؤں یا کل۔ بادشاہ ڈر گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن دوبارہ بادشاہ کو وہی خواب آیا۔ جب مسلسل 3 راتوں کو بادشاہ کو ایک ہی خواب آیا تو بادشاہ نے اپنی بیٹی مہر النساء سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ بادشاہ چونکہ بہت پریشان تھا، شہزادی مہر النساء خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتی تھی۔ اپنے باپ کی پریشانی دیکھ کر شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ اس بار اگر آپ کو خواب میں وہی عورت آ کر پوچھے کہ آج آؤں یا کل تو بابا جان آپ اسے کہہ دیجیے گا کہ نہ آج آؤ نہ کل بلکہ ابھی کے ابھی آ جاؤ۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی بات پر عمل کیا اور سو گیا۔ رات کو وہی عورت ایک مرتبہ پھر خواب میں آئی۔ بادشاہ نے عورت سے کہا کہ تم ابھی کے ابھی ہی آ جاؤ۔ عورت مسکرائی اور غائب ہو گئی۔ صبح بادشاہ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو ایک درباری نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنی فوج کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے تیاری کرے، مگر دشمن فوج نے اچانک ہی حملہ کر دیا تھا، اس وجہ سے وہ لوگ مکمل طور پہ تیار نہیں تھے۔ نقصان یہ ہوا کہ بادشاہ کی فوج کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ جب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب شکست یقینی ہے، تب اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ بادشاہ کو جنگل میں ہی شام ہو گئی۔ بھاگ بھاگ کر شہزادی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ جنگل کے پار بادشاہ کو ایک گھر نظر آیا تو بادشاہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے جب دروازے پر دستک دی تو باہر ایک آدمی آیا جو بادشاہ کے دربار کی وزارت پہلے کر چکا تھا۔ اس نے بادشاہ کو اندر آنے کا کہا۔ بادشاہ نے وزیر کو سب بتا دیا۔ وزیر نے کہا آپ جتنے دن چاہے میرے گھر میں رہ سکتے ہیں، آپ کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں اور آپ کی خدمت کر کے مجھے بہت اچھا محسوس ہوگا۔ رات ہوئی تو بادشاہ کو وزیر اور اس کی بیوی کی باتوں کی آواز آئی۔ وزیر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ یہ مصیبت اب جانے کتنے دن ہمارے گھر میں رہے گی۔ اب یہ بادشاہ نہیں بلکہ فقیر بن چکا ہے۔ بادشاہ نے جب وزیر کی یہ بات سنی تو اسے بہت افسوس ہوا اور صبح ہوتے ہی شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر وزیر کے گھر سے روانہ ہو گیا۔ وزیر نے بڑا روکنا چاہا تو بادشاہ نے کہا میں آپ کی مہمان نوازی سے بڑا متاثر ہوا ہوں، اب مزید آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ اور مہر النساء وہاں سے نکل پڑے۔ بادشاہ آگے بڑھا تو سرحد کے پار ایک چھوٹی سی ریاست میں داخل ہوا۔ اس ریاست کے نواب نے جب بادشاہ کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ نواب بادشاہ کا پرانا دوست تھا۔ نواب کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ نواب بادشاہ کو اپنے گھر لے آیا۔ پہلی ہی رات نواب کی بیوی مر گئی۔ جب نواب ایک عامل کو اپنے گھر لایا تو عامل نے اپنے عمل سے نواب کو بتایا کہ جو مہمان آپ کے گھر میں ٹھہرے ہیں یہ آپ کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو چپکے سے نواب کے گھر سے بھی روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو اپنے محل کی عیش و عشرت بہت یاد آ رہی تھی۔ آگے جا کر بادشاہ کی نظر ایک محل پر پڑی۔ بادشاہ کو یہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ اچانک بادشاہ کو یاد آیا کہ یہ تو میرے داماد کا گھر ہے جہاں بادشاہ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی تھی۔ بیٹی نے جب اپنے باپ اور بہن کو اس حال میں دیکھا تو بڑا روئی اور ان کو اپنے محل کے اندر لے آئی۔ تھکا ہارا بادشاہ جب سونے لگا تو اس کی نظر چھت پر لگے ایک سونے کے فانوس پر پڑی۔ بادشاہ نے غور کیا تو فانوس کو ایک دیمک نما کیڑا کھا رہا تھا۔ بادشاہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ کہیں فانوس میرے اوپر ہی نہ گر جائے۔ دیواروں پر غور کیا تو ادھر بھی کیڑے موجود تھے جو ہر چیز کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ بادشاہ نے شہزادی مہر النساء کو نیند سے بیدار کیا، اپنی پریشانی بتائی۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا کہ میں اپنی نحوست اپنی بیٹی کے گھر نہیں پھیلا سکتا، تم ادھر ٹھہر جاؤ تاکہ تم محفوظ رہ سکو، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ مگر شہزادی نے کہا کہ میں کسی حال میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ دونوں آدھی رات کو ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح کی اذان کے وقت دونوں باپ بیٹی کو ایک جھونپڑی نظر آئی جس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔
بادشاہ ویسے تو پریشان ہوا لیکن اس نے کہا کہ دیکھ رکو مہرالنساء، میں دیکھتا ہوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بادشاہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا تو وہاں ایک درویش بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے درویش کو سلام کیا تو درویش نے کہا تم نے خواب میں عورت کو آج ہی بلا کر اچھا کیا، اگر کل بلاتے تو مشکل میں پھنس جاتے۔ بادشاہ نے درویش کی بات سن کر حیران ہو کر درویش سے پوچھا کہ خواب میں جو عورت دیکھی تھی وہ اصل میں کیا تھی؟ درویش نے کہا وہ گردش تھی، اور شہزادی مہرالنساء جانتی تھی کہ بڑھاپے میں اگر آپ پر کوئی آزمائش آئی تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے آپ کی بیٹی نے آپ کو مشورہ دیا کہ اسے ابھی آنے کا کہو اور آپ کے ساتھ ساتھ رہی تاکہ آپ اکیلا محسوس نہ کریں۔ مگر اب تمہارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ برا وقت ختم ہونے والا ہے، اور خبر یہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے وفادار وزیر نے فوج کو دوبارہ متحد کیا اور دشمن پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے دشمنوں نے پسپائی اختیار کی۔ وزیر آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہوا اور خدا کا بڑا شکر ادا کیا کہ اس مشکل وقت سے نجات ملی۔ بادشاہ اور شہزادی جب محل پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کسی بھی مشکل گھڑی میں اگر صبر سے کام لیا جائے تو ناظرین اچھا وقت بھی ضرور آتا ہے۔ مشکل وقت خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے، لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔